بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 30 اگست ہے، ہفتے کا دن ہے، اور وہی ہوا جو ہم آپ کو خبریں دے رہے تھے پچھلے 2 سے 4 دنوں کے اندر۔ مسلسل میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا کہ ٹرکی اور اسرائیل جو ہے وہ آمنے سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اب اسرائیل اور ٹرکی جو ہے وہ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں، طبل جنگ بج چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جس طریقے سے ایران اور جو ترکیہ ہے، جو سعودیہ ہے، یہ ایک بڑا اتحاد بن کر سامنے آ رہا تھا، اور یہ یقینی طور پر خوشائند بھی ہے مسلم ممالک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ ایران تو سفر ہوا۔ ایران نے تو جس طرح سے جوابی کارروائیاں کی اور پوری دنیا کے اندر داغ بٹھائی، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن جب اب تمام تر پلاننگ کے ساتھ ٹرکیہ کو گھیرنے کی تیاری تھی، اور ٹرکیہ کے اندر باقاعدہ جو ایک گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، جس میں آدھا ٹرکی بھی آ رہا ہے، سعودیہ بھی آ رہا ہے، ایران بھی آ رہا ہے، تو اب یہاں پر ان کا ایک ہونا تو بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن اب جو بالآخر ایران اور ترکیہ کی جانب سے پہلا مشترکہ جو حملہ کیا گیا ہے، اب پورے کے پورے سینیریو کو اس نے بدل کے رکھ دیا ہے۔ ٹرکش ایئر سپیس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، اور نہ صرف یہ جہازوں کی گونج ہے، ٹینکوں کی روانگی ہے، اور پھر میزائلوں کی روانگی ہے، جس کے بعد جو یوں کہہ لیں کہ جو دشمن ہے وہ اس وقت اس کی چیخیں جو ہے وہ 7ویں آسمان تک ہیں۔ امریکہ کو مدد کی دعائیاں دی جا رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ مدد کے لیے آئے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ وہ جو جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، یہ وہ والی کہانی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے کا پورا سینیریو بہت تیزی کے ساتھ بدلا، جیسے جیسے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اس طرح سے تمام تر ممالک کو انگیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر جو وہی پلان جو کہ ایک انہوں نے تشکیل دیا اور نیا نقشہ بھی جاری کیا گیا تھا باقاعدہ نتن یاہو کی جانب سے، جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا تھا، جس میں جو ہے وہ سیریا بھی بیچ میں تھا، اور سیریا کو تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کیسے انہوں نے اپنا تسلط جمایا اور اپنی فوجیں وہ وہاں پر اتارے ہیں، بفر زونز قائم کر رہے ہیں، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے جو ابھی ان کو زیادہ پریشانی کے سامنے، کیونکہ جو ٹرکیہ ہے اس نے وہاں پر جاسوسی کے آلات نصب کیے، جس کی وجہ سے ان کو وہ وہاں سے اکھاڑنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اب ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، کیونکہ جب ایک طرف ایران کی جانب سے جو کاروائی جو ہے وہ لانچ کرنے کے حوالے سے اور خبر سامنے آ رہی ہے، دوسری طرف ٹرکیہ جو ہے وہ مشترکہ طور پر پلاننگ جو ہے یہ ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ سیٹ بیک ہو سکتا ہے دشمن کے لیے۔ کیسے؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے 2 چینلز بین ہو چکے ہیں، تیسرا چینل ہے، اور اس کی ریچ بھی بہت کم کر دی گئی ہے، اور بہت سے لوگوں تک ویڈیوز پہنچ نہیں پا رہی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹ سیکشن میں جائیں اور جا کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، ویڈیو کو لائک مسٹ کریں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جو جس طرح سے اس وقت اسرائیل کی جانب سے کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ فلسطین سے شروع ہوا، فلسطین کے بعد لبنان، لبنان کے بعد سیریا، سیریا کے بعد ایران، ایران کے بعد ٹرکی، تقریباً 8 ممالک کو اس نے انگیج کیا ہوا ہے، 1 2 3 اس طرح سے کر کے، اور مسلسل وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی تو باقاعدہ طور پر جو اتمار بن گوئر ہیں، اسرائیلی حکومت کے وزیر، اس کی جانب سے ایک جو ہے وہ تصویر شائع کی گئی، جس میں اسماعیل ہنیہ اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹرکش پریزیڈنٹ طیب اردوان جو ہے، ان دونوں کی کٹھی تصویر تھی، اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ ٹرکی از ایکول ٹو حماس۔ مطلب یہ انہوں نے کہا کہ جو اس کا ہوا ہے، جو وہاں پر حال ہم نے کیا ہے، اب اگلی باری اس کی ہے۔ اسی طرح سے جو کہہ لیں کہ صدام حسین کی تصویر، اور جو اس کے ساتھ مطلب ساتھ ہی طیب اردوان کی بھی لگائی گئی، اور کہا گیا کہ اب اگلی باری اس کی، اور یہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ جو ان کا وزیر دفاع ہے اسرائیل کاٹز، اس کی جانب سے وہ تصویر جاری کی گئی۔ لیکن اب جو ٹرکیہ ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور باقاعدہ طور پر ٹرکش پارلیمنٹ کے اندر ایک انہوں نے فیصلہ کیا، باقاعدہ ایک اہم ترین میٹنگ کے بعد فیصلہ جو سامنے آیا، اس نے پورے کے پورے سینیریو کو بدل کے رکھ دیا، اور مشترکہ طور پر جو ایرانی اور جو ٹرکی کاروائی جو ہے وہ کھل کر سامنے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ سن لیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ٹرکش پارلیمنٹ کے اندر اور ان کی میٹنگ کے اجلاس میں، کیونکہ وہاں پر ملاقات کے دوران وہ جو میٹنگز ہو رہی تھی، میٹنگ کے اندر فیصلہ ہوا کہ ایک تو یہ ہے، کیونکہ 1950 میں ٹرکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا،
اور کیونکہ 1920 میں ٹرکی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ وہ ٹوٹی تھی، اور اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا 1920 کے اندر، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہے اس نے اس کی ٹرکی کی بنیاد رکھی، سیکولر ٹرکی جو ہے وہ جس کو بنایا گیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو اذان تک کی اجازت نہیں تھی، قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ 2000 سے پہلے جو سیناریو بدلا، ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹرکی جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے گروتھ پکڑی ہے۔ لیکن ابھی جو فیصلہ ہوا، اور انہوں نے مکمل طور پر جو اسرائیلی جہازوں کی جو ہے وہ بحری جہازوں کو گزرنے کی، سفارتی تعلقات ختم کرنے کے، تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا، اور پھر ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دیے اسرائیل کے لیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، اور پھر یہاں تک کہ ابھی کیونکہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تجارتی جہاز جو فضائی وہاں سے گزر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا، اور یہ نہیں گزریں گے۔ کیوں؟ فی الفور وہ انہوں نے اس وجہ سے اعلان نہیں کیا کیونکہ جو نیٹو کا وہ کنٹری جو ٹرکی ہے وہ ان کا ممبر ہے، اور اگر وہ کیونکہ یورپ سے جاتے ہیں تو اگر وہاں سے جاتے ہیں تو یہ پورے کا پورا منظرنامہ بدل جائے گا، اور وہ تمام ممالک مل کر اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ گیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ٹرکیہ کی جانب سے سینیریو کو بدلا گیا ہے۔ ٹرکیہ نے پہلے کوئی اتنی بڑی جنگیں تو لڑی نہیں ہیں، جس طرح سے قبرص میں 1970 میں لڑائی انہوں نے لڑی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یونان کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تھیں، لیکن اب خاموشی کے ساتھ جس طرح سے چائنا جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، اسی طرح سے ٹرکی نے اسٹیل ڈوم کے نام سے آئرن ڈوم جیسا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بنایا۔ پھر ایک کل جو طیب اردوان ہے، انہوں نے فی الفور ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ایک جو جنگی بحری بیڑا ہے اس کی بنیاد رکھی گئی اور وہ بنایا جائے۔ پھر ہائپرسونک میزائل غزہ کے نام سے، اور پھر بہت تگڑی قسم کی جو مشینیں ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک طرف تو ایئر سپیس بند کر دی گئی ہے، اپنی فوجیں روانہ کر دی گئی ہیں، بارڈرز کے اوپر مکمل طور پر ہائی الرٹ پہ ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ کاروائی، کیونکہ ایئر سپیس بند ہونا اٹ مینس کہ وہاں سے بہت بڑی تجارت جو ہے وہ گزرتی ہے، اور طیب اردوان نے بڑی سمجھداری کے ساتھ گیم کی ہے۔ اور یہاں پر یوں کہہ لیں کہ جو محمد بن سلمان ہے ان کو آن بورڈ لیا گیا، ایران کو آن بورڈ لیا گیا، پھر جو ہے وہ عراق اور شام تو خیر انگیجڈ ہے پہلے ہی، اور پھر دیگر جو ممالک اہم ترین ممالک ان کو اپنے ساتھ ملا کر، کیونکہ یہاں سے تجارت گزرتی ہے۔ ایک طرف تو ٹرکیہ جو ہے اس نے ایئر سپیس بند کی ہے اور مکمل طور پر وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں، اور اعلان کر دیا گیا کہ اگر یہاں سے گزرا ڈائریکٹلی اس کو ہٹ کیا جائے گا۔ اور پھر دوسری جانب ایران جو ہے اس نے آبنائے ہارمز کے اندر جو ہے وہ مائننگ کرنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، ان کو بند کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہاں سے مکمل طور پر اس کا گلا گھونٹنے کے، دشمن کا گلا گھونٹنے کی تیاری ہے۔ تو یہ ایک پوری کی پوری پراپر پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اگر اسی طرح سے یہ چلتا رہتا ہے تو آنے والے دنوں میں منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اتحاد میں برکت ہے، اور اگر پہلے ہی یہ اتحاد بن جاتا تو آج فلسطین کے اندر جو معاملات بن رہے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے، کیونکہ ابھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے نیتن یاہو جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے، اور جو اس نے امریکہ کو مدد کی جو اپیل کی ہے، امریکہ آف کورس ہر لحاظ سے ٹرکی کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اس کو یوں کہہ لیں کہ ہر لحاظ سے اس کو سٹینڈ کرنے کی، اس کی بیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے اس جنگ کے اندر جب بھی جنگ بندی کی بات آتی تھی تو وہاں سے جو وہ ویٹو کر دیتا تھا۔ اب بھی جب وہ مدد کے لیے پہنچا تھا، یمن کی جانب سے جو حملے کیے گئے، اس کو وہاں سے اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی کے ملحوظ خاطر، اپنے جہازوں کو بچانے کی خاطر اس کو وہاں سے جانا پڑا۔ تو یہ ایک بہت تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ بہت زیادہ منظرنامہ بدل جائے گا۔ اور ایران نے جس تیزی کے ساتھ اپنا کو گرو کیا، اور یہاں پہ دونوں ممالک مل کر ایک اسٹریٹجیکلی آگے موو کر رہے ہیں، یہ بہت زبردست موو ہے، کیونکہ اگر ایک طرف سے ایران جو ہے وہ آئے گا، دوسری طرف سے ٹرکیہ آتا ہے، تو یقینی طور پر حالات کسی اور طرف جائیں گے اور منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا، اور یہی ایک سب سے بڑی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وکٹری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح سے طیب اردوان کو، ٹرکیہ کو دبوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر مسلسل ایک ساتھ ڈفرنٹ ممالک کو انگیج کیا ہوا ہے، اور وہ آگے پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر معاملہ چلتا ہے تو حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ کیونکہ منظرنامہ ہی اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، ابھی جس طرح سے جو ہے وہ مکمل طور پر جو اس وقت کہہ لیں کہ جو اسرائیل ہے وہ غزہ کے اوپر اپنے تسلط کے حوالے سے اعلان بھی کر رہا ہے کہ وہ تسلط جمانے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ترجمان ہے فلسطینی مزاحمت کے،
अबू उबैदा, उसकी जानिब से जो है वो ऐलान किया गया और उसने कहा कि ये जो उनका प्लान है ये कामयाब नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस स्टिल मौजूद हैं। तो हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो अपडेट सामने आई हैं, खबरें सामने आई हैं कि कैसे उन्होंने कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू की हैं, और जो एक वहाँ पर गजा में एंटर होते ही जो दुश्मन फौजी हैं उनको तकरीबन 11 जो उनके फौजी हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं, और अभी तक बल्कि 11 से 25 के दरमियान बताया जा रहा है, जबकि जो दुश्मन मीडिया है वो कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि नहीं जी, ये सिर्फ एक जो है वो फौजी गया है और फिर उसके बाद तकरीबन 11 जो है वो शदीद ज़ख्मी है। लेकिन हैरानी की बात ये है क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि ये खबरें जो है वो लीक ना हो और आवाम तक नहीं पहुँचें। इससे डिमोरलाइज उनकी फ़ौज होगी, उनकी आवाम होगी। आवाम तो पहले ही सड़कों के ऊपर है और एहतजाज कर रही है कि किसी तरीके से इस जंग का खात्मा हो और उनके जो कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरानी की बात यह है कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद अभी तक जो कैदी हैं वो बाज़याब नहीं करवा सके। 20 से 21 माह हो चुके, लेकिन इसके बावजूद आपने इतने लोगों को उनकी जानें गंवा दी, लेकिन उसके बदले में आपने जो 50 लोग आपके हैं उनको भी आप नहीं छुड़वा सके हैं। आपने 50 से 60 हज़ार लोग जो है वो मार दिए। तो इसके अलावा 1,60,70,000 लोग जो है वो जख्मी हैं, माजूर हैं, घर तबाह हो गए, मुकम्मल तौर पर वो मलिया मेट हो गया। बेसिकली इसके पीछे प्लान जो है वो कैदियों को वापस लाना नहीं है। असल में अगर तो उनको वापस लाना होता तो डायलॉग के थ्रू भी हो सकता था, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत है और आगे जो है वो एक्सटेंशन है, मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर अपना तसल्लुत जमाना और पेशकदमी करते जाना। ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रही है। लेकिन हाँ, जब तक उम्मत मुसलमान के लीडर इकट्ठे होकर इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए पेशकदमी नहीं करेंगे, तब तक मामलात को डील करना, तब तक मामलात को हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।